مصر کا دارالحکومت ہے 15.2 ملین آبادی کا حامل یہ شہر دنیا کا 17واں سب سے بڑا شہر ہے۔ قاہرہ براعظم افریقہ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ موجودہ قاہرہ زمانہ قدیم کے شہر سے کافی فاصلے پر قائم ہے۔ موجودہ شہر کے جنوب میں میمفس کے آثار قدیمہ ہیں جو قدیم مصر کا دارالحکومت تھا، جسے 3100 قبل مسیح میں منس فرعون نے بالائی اور زرعی مصر کی سلطنتوں کو یکجا کرنے کے بعد اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ بعد ازاں دارالحکومت ہیلیوپولس اور پھر اسکندریہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ جدید قاہرہ کے مقام پر پہلی آبادی قلعہ رومان تھی، جسے بابل کے قلعے کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ یہ قلعہ 150 عیسوی میں بابل مصر کے قریب تعمیر کیا گیا، جو نیل اور بحیرہ احمر کے درمیان قدیم نہر کے کنارے واقع تھا۔ 642 عیسوی میں مسلم سپہ سالار عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں افواج کے لیے ایک تربیت گاہ تعمیر کی، جس کے باہر ایک خیمہ قائم کیا۔ کیونکہ خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں، اس لیے یہ شہر فسطاط کہلایا۔ امویوں اور عباسیوں کے دور حکومت میں مصر میں یہ علاقہ افواج کا مرکز رہا، جہاں افریقہ کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ جلد ہی یہ مقام چھوٹے شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ 972 عیسوی میں فاطمیوں نے مصر کو فتح کر کے قدیم شہر کے شمال میں المنصوریہ کے نام سے نیا دارالحکومت تعمیر کیا۔ اسی سال الازہر مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے ساتھ قائم جامعہ نے قاہرہ کو تعلیم اور فلسفے کا مرکز بنا دیا۔ یہ مدرسہ آج بھی اسلامی تعلیمات کا اہم ترین مرکز ہے۔ سلجوکیوں نے 1100 عیسوی کے وسط میں قاہرہ فتح کیا اور صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں نے شہر کو مزید ترقی دی، جس میں ایک وسیع قلعے کی تعمیر بھی شامل تھی۔ 1258 عیسوی میں سقوط بغداد سے قاہرہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور یہ اگلے 250 سالوں تک نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا بھر کا علمی و فنی مرکز بنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 1315 عیسوی سے 1348 عیسوی تک قاہرہ دنیا کا سب سے بڑا شہر رہا۔ 1517 عیسوی میں سلیم اول نے قاہرہ کو فتح کر کے مصر کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، لیکن 17ویں اور 18ویں صدی میں مملوکوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، تاہم وہ عثمانی سلطنت کے ماتحتی میں رہے۔ عثمان سلطان سلیم ثالث کے اہل خانہ مدینہ جاتے ہوئے وفات پا گئے۔ انہیں قاہرہ کے قدیم شہر میں ایک شاندار مزار تعمیر کر کے سپرد خاک کیا گیا۔ یہ مزار آج بھی ترک سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ 1798 عیسوی میں نپولین نے مصر فتح کر لیا اور مملوکوں نے قاہرہ میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اگست 1798 عیسوی میں خلیج ابو قیر کی جنگ میں بحری بیڑے کی تباہی کے بعد نپولین مصر چھوڑ گیا اور جنرل کلیبر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ 1800 عیسوی میں کلیبر کو قتل کر دیا گیا اور فرانس کا 3 سالہ قبضہ ختم ہو گیا۔ ملک پر مغربیت کا پہلا اشارہ محمد علی پاشا کے دور میں ملتا ہے، جو 1851 عیسوی میں اسکندریہ کو ریلوے لائن کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ 1863 عیسوی میں اسماعیل پاشا کی حکومت میں نہر سویز کی تعمیر کے دوران مصر میں بڑی تعداد میں یورپی رہائش پذیر ہوئے۔ 1867 عیسوی میں اسماعیل پاشا نے عالمی نمائش میں شرکت کے لیے پیرس کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے شہر کو از سر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ دیکھا اور کپاس کی بڑھتی ہوئی تجارت کے ذریعے یورپی دارالحکومت کی طرز پر قاہرہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں 1869 عیسوی میں نہر سویز کے افتتاح کے موقع پر دنیا بھر کے نمائندگان کی آمد سے قبل شہر کی تعمیر مکمل ہونے کی امید تھی۔ قدیم شہر کو تعمیر کرنے کے بجائے اسماعیل نے
دریائے نیل کے کنارے مغربی علاقے میں نیا علاقہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو علی پاشا مبارک نے مکمل کیا، جبکہ اس کا ڈیزائن فرانس کے منصوبہ ساز پیری گرینڈ نے بنایا۔ 1882 عیسوی میں قاہرہ میں فراہمی آب کا نیا نظام قائم کیا گیا، جبکہ شہر کو صحرا کی جانب مزید وسعت دی گئی۔ اس توسیع کے نتیجے میں قاہرہ کی آبادی 1937 عیسوی تک 13,12,000 تک پہنچ گئی، جبکہ 1882 عیسوی میں اس کی آبادی محض 3,74,000 تھی۔ برطانیہ کے قبضے کے دوران بھی قاہرہ مصر کا مرکزی شہر رہا۔ 20ویں صدی میں شہر نے عظیم پیش رفت کی جب ارد گرد کے کسانوں نے شہر کارخانوں میں کام کرنے کے لیے قاہرہ کا رخ کیا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران شہر نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ 1967 عیسوی اور 1978 عیسوی کے درمیان جزیرہ نما سینا اور نہر سوئز کے ساتھ قائم شہروں کی بڑی آبادی قاہرہ منتقل ہو گئی۔ آج قاہرہ افریقہ کا سب سے بڑا شہر اور عرب دنیا کا ثقافتی مرکز ہے۔